حج عمرہ کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ڈیفینیشنز کو دیکھنا ہوگا تاکہ حج عمرہ سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یعنی اس میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ کیا ہے۔ سجدہ اللہ کے آگے قبلہ کی طرف منہ ہو کے کر کے اور پاک جگہ پہ 8 چیزوں کو زمین پہ لگانے کا نام ہے: ناک، ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے۔ تو یہ سجدہ کے 8 فرض ہوئے، ہمارا سجدہ پورا ہو جائے گا۔ ہمیں سجدے کی ڈیفینیشن معلوم ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ حج عمرے میں جو مختلف ارکان ہیں، مناسک ہیں، اور جو ان کی سنتیں ہیں، واجبات ہیں یا فرائض ہیں، اس کی ڈیفینیشنز کیسے سمجھ آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ تربیت کا آغاز کریں گے۔ تو اس میں جو پہلی چیز سیکھنے والی ہے وہ میقات ہے۔ میقات کیا ہے؟ میقات حاجی یا معتمر کے لیے، یعنی جو حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے وہ جغرافیائی حد ہے جس کے آگے سے وہ احرام کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ اگر گزرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اسے دم دینا پڑے گا۔ دم عربک میں قربانی کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں عید کی قربانی کریں تو دم عید ہوگی، حج کی قربانی کریں گے تو دم حج ہوگا۔ تو دم جرمانے کی قربانی کو بھی کہتے ہیں، جو کہ حج یا عمرے کے فرائض واجب میں کچھ تبدیلی کریں یا واجبات کو چھوڑ دیں یا کچھ آگے پیچھے ہو جائے، اس میں غلطی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک حدود حرم کے اندر ایک جرمانے کی قربانی کرنی پڑتی ہے، تو اس کو ہم دم کہہ سکتے ہیں۔ اور میقات کیا چیز ہے؟ میقات وہ جگہ ہے جس کے آگے سے کوئی حاجی گزر نہیں سکتا بغیر احرام باندھے اور حج یا عمرے کی نیت کیے بغیر۔ اسپیشلی یہاں سے جب جائیں گے تو ہم عام طور پہ عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اور میقات دنیا میں 5 ہیں بڑی میقات، اور ہمیں جو پاکستانیوں کو سابقہ پڑے گا وہ دو طرح کی میقات سے سابقہ پڑے گا۔ ایک یلملم ہے، جو یہاں سے اگر جو لوگ جدہ جا رہے ہیں اور جدہ کے ذریعے مکہ جائیں گے، ان کے لیے 187 کلومیٹرز بیفور حرم یہ آتی ہے۔ اور آپ کو جب ہوا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ میقات آنے والی ہے یا احرام زون آنے والا ہے، تو آپ احرام کی نیت کر لیں، احرام پہن لیں۔ اور پاکستان سے یعنی آپ جب جاتے ہیں تو عام طور پہ ہم لوگ ایئرپورٹ پہ یا گھر سے یا جہاز میں باندھ لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ گھر سے یا ایئرپورٹ سے باندھ کے چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر احرام کے ساتھ ہی احرام کی جگہ کو کراس کریں گے، میقات کو یعنی۔ اور میقات پر یا میقات سے پہلے کی کوئی حد نہیں، جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر پہلے باندھ لے احرام تب بھی جائز ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اور مدینہ سے اگر آئیں گے، ایک تو میقات ہوگی یہاں سے جدہ، اور جدہ سے مکہ جانے والوں کے لیے ایک میقات ہوگی مدینہ سے عمرہ کرنے والوں کی، تو یا حج کرنے والوں کی، تو ان کے لیے میقات مدینہ ہے جو 425 کلومیٹرز بیفور حرم ہے، اور اس کا نام میقات مدینہ ہے۔ اس کے 3 نام ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، بیر علی بھی کہتے ہیں، اور میقات مدینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ کے حرم یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے کوئی 10 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے ٹورڈز مکہ۔ تو ادھر بھی جائیں گے تو آپ کو میرا احرام پہلے باندھنا پڑے گا یا میقات پر باندھنا پڑے گا، اور اپنے ہوٹل سے باندھ کے چلے جائیں مکہ مدینہ سے ہی، تب بھی جائز ہوگا اور آسان بھی ہو جائے گا۔ نیت جا کے چاہے میقات پہ کر لیں یا میقات جائیں نا، احرام پہلے باندھ دیں اور سیدھا آپ آگے سیدھا چلے جائیں، تب بھی جائز ہوگا۔ اس کے بعد کچھ اور ڈیفینیشنز بھی سیکھتے ہیں، جیسے استلام ہے۔ تو استلام کا مطلب حجر اسود کے کونے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پہ حجر اسود فکس ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، یعنی بلیک سٹون فکس ہے، کالا پتھر۔ اس کونے کی طرف اپنا سینہ چہرہ کر کے اور اپنے ہاتھوں کو شولڈر ہائٹس پہ اپنے کندھوں کے برابر ان کو بلند کر کے، تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور دونوں ہتھیلیوں کو، انگلیوں کو نہیں ہتھیلیوں کو چوم لینا، اس عمل کو استلام کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ اگر بوسہ لیں تو وہ بھی استلام کہلا سکتا ہے۔ دونوں ہاتھ پتھر پہ رکھیں اور درمیان میں جگہ ہو تو اسے چوم لیں۔ آج کل چونکہ رش کا موسم ہے، اور اب بڑے عرصے سے ایسے ہی ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کم ہے رش یا زیادہ ہے، ہوتا رش ہی ہے، تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں استلام کا ثواب زیادہ ہے، ڈائریکٹ بوسہ لینے کا ثواب کم ہے۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہو کہ کسی مسلمان کو دھکا دیے بغیر یہ عورت اپنے جسم کو باقی لوگوں سے ٹکرائے بغیر، اس کو پکا یقین ہو کہ میں دھکا دوں گا یا دوں گی، اور نہ میں کسی سے دھکا کھاؤں گی یا کھاؤں گا، تو اس صورت میں وہ جا کے اگر بوسہ لے تو جائز ہوگا۔ باقی صورتوں میں مسلمان کو دھکا دینا
حرام لکھا ہے اپنے پردے، اپنے ستر، اپنے جسم کی حفاظت کیے بغیر اور جا کے استلام کرنے کو علماء نے سخت منع کیا۔ تو دور سے کریں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع کے ہوئے خود انہوں نے ہاتھ رکھ کے بوسہ نہیں دیا، ایسے ہی کریں گے تو ہمیں زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ بہرحال استلام کیا ہوا کہ حجر اسود کے کونے کے سیدھ میں آ کے اپنے سینہ چہرہ ادھر کر کے اور دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کیا، اور اس کے بعد اپنے ہتھیلیوں کو چوم لیا۔ ہتھیلیوں کی بلندی کتنی کرنی ہے؟ وہ اپنی شولڈر ہائٹ کے برابر کرنی ہے، جیسے اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تصویر غلط ہے، میں نے اس لیے لگائی ہے یہ امیج کہ آپ کو پتہ لگے کہ اپنے ہاتھوں کو بہت بلند نہیں کرنا، سینے کے برابر کرنا ہے۔ اگلی چیز جو دیکھنے والی ہے دم ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا دم کا مطلب قربانی سے ہے، اور حج عمرے میں ہم دم سے مراد لیتے ہیں کہ جو حج عمرہ میں غلطی کرنے کا شرعی جرمانہ جسے کہہ سکتے ہیں اسے دم کہتے ہیں۔ اس کو حج عمرہ میں دم لگنا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اجتباء یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اجتباء کا مطلب اپنے رائٹ شولڈر کو، دائیں کندھے کو ننگا کرنا، صرف طواف کے 7 چکروں میں۔ طواف کے 7 چکروں سے پہلے بھی ننگا نہیں کرنا، بعد میں بھی نہیں کرنا، پہلے کریں گے بعد میں کریں گے، علماء نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ طواف کے 7 چکروں میں کریں گے تو یہ عین سنت موقدہ ہوگا، ثواب کا باعث ہوگا، اور یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں نے ایسا نہیں کرنا۔ اور جیسے یہ آپ کو امیج میں نظر آ رہا ہے، انہوں نے یقین صرف طواف کے 7 چکروں میں۔ رمل بھی صرف مردوں کے لیے ہے، یہ نفل عمل ہے، جیسے اجتباء و سنت موقدہ ہے، رمل نفل ہے، مستحب ہے، اور یہ صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے پہلوانوں کی طرح اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چلنا، یعنی رننگ نہیں کرنی، تھوڑا سا تیز چلنا لیکن رننگ نہیں، ہلکی سی جاگنگ کی طرح، اور پہلے 3 چکروں میں۔ اگر آپ کو رش بہت زیادہ نہیں ملتی جگہ تو جہاں جہاں جگہ ملے وہاں کر لیں، باقی نہ کریں۔ بالکل جگہ نہیں ملتی تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں، پہلے 3 چکروں کے علاوہ نہیں کرنا، اور اس طرح اس کو مردوں کے لیے اور مستحب ہے، نفل ہے، ضروری نہیں ہے، کریں گے ثواب ملے گا، چھوڑیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ قصر ہے۔ قصر مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے قصر یہ ہے کہ اس کے سر کے سارے بالوں کو 1.5 انچ ایک پور سے، یعنی انگلی کے ایک پور سے 1.5 انچ سے زائد یا 1.5 انچ کے برابر کاٹ لے، سارے کے سر کے بالوں کو برابر۔ ٹک لگانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اس سے واجب ادا نہیں ہوگا، پھر دم پڑے گا۔ اور اس کے لیے شرط ہے مردوں کے لیے کہ سر پہ اتنے بال ہوں، یعنی قدرتی طور پہ بیلڈ نہ ہو، یعنی گنجا نہ ہو یا کم نہ ہو بال، ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ بالوں کی لمبائی بھی اتنی، ڈینسٹی بھی زیادہ ہو اور لینتھ بھی اتنی زیادہ ہو کہ وہ اس پہ یعنی اتنا قصر کر سکے۔ اور عورتوں کے لیے قصر یہ ہے کہ وہ عورت اپنی چٹیا کا آخری حصہ پکڑ کے اور 1.5 انچ سے زائد کاٹ لے، 1.5 انچ کے برابر کاٹ لے، کافی ہے، ایک پور سے کچھ زائد تو بس کافی ہے۔ تو یہ اس کا کب کاٹنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، یہ بعد میں عمرے کے طریقے میں یا حج کے طریقے میں ہم بتائیں گے۔ اگلی چیز ہے حلق۔ حلق کہتے ہیں سر پہ استرا پھروانا یا بلیڈ لگانا، تو یہ صرف مردوں کے لیے ہے، اور اس کا ثواب ڈیفینیٹلی قصر سے زیادہ ہے۔ اب یہ ہم نہیں بتا رہے ابھی کہ قصر اور حلق کب کرنا ہے، صرف اس کی ڈیفینیشن سمجھا رہے ہیں، اس کو حج عمرے کی تربیت میں اس کو سمجھیں گے۔ تو پورے سر پہ اس طرح پھروانا اس کو حلق کہتے ہیں، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے عین ثواب کا باعث ہے، اور اس طرح۔ اگلی چیز ہے احرام۔ احرام کیا ہے؟ مردوں کے لیے 2 چادروں کا نام ہے۔ افضل ہے کہ سفید رنگ کی ہوں، تولیے والی ہوں، یا لٹھے کی چادریں ہوں تب بھی جائز ہے۔ سلی ہوئی یعنی باڈی شیپ پہ سلی ہوئی نہ ہو، بغیر اگر جوڑ لگ کے سلا ہو تو تب بھی جائز ہے، کنارے سلے ہوں تب بھی جائز ہے، لیکن افضل ہوگا کہ بالکل ہی اگر سلی نہ ہو تو وہ زیادہ افضل ہوگا۔ بہرحال سفید رنگ کی ہوں تو افضل ہے۔ اور عورتوں کے لیے جو انہوں نے لباس پہنا ہوگا جس میں اس کا پورا ستر ڈھانپا جائے، وہی احرام میں داخل ہو جائے گا۔ مردوں کو لباس تبدیل کرنا ہوگا، 2 چادریں لینی ہوگی، نیچے والی چادر دھوتی کی طرح، اوپر والی چادر شال کی طرح۔ عورتوں نے جو لباس پہنا ہوگا، جرابیں، جانگیا، بنیان، کچھ بھی چیز پہن سکتی ہیں، کوئی بھی سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں جو اس کو ساتر ہو، یعنی ان کا ستر ڈھانپ دے۔ عورت کا ستر کیا ہے کہ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ یہ ننگا کر سکتی ہے، باقی بال، ہر چیز، تھوڑی سی نیچے والا حصہ، سب چیزیں آپ کو کور کرنی ہوں گی۔ جو بھی لباس اس سطر کو ڈھانپ دے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارے جسم کو ڈھانپ دے، وہی آپ کا ساتر لباس کرائے گا۔ وہ ہر وقت کرنا، اس کو جب بھی باہر جائیں تو فرض ہوگا۔ عمرے حج میں یہی احرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلی چیز ہے شوت۔ عربی میں، عربی کا لفظ ہے، بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ
اس طرح کے الفاظ کتابوں میں استعمال کیے جاتے ہیں تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ شوط کا مطلب چکر سے ہے، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا 7 شوط یا 7 اشواط کہلاتا ہے، صحیح کے 7 چکر لگانا 7 اشواط یا 7 شوط کہلاتا ہے۔ مطاف جس جگہ طواف کرنا جائز ہے اسے مطاف کہتے ہیں، اور یہ اب 4 فلورز پہ ممکن ہے، اور نیچے والی منزل اور اوپر اس سے اوپر اور ٹاپ روف، ان سب کو مطاف کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسح جس جگہ صحیح کرنا جائز ہے، صفا مروہ کے 7 چکر لگانا جس جگہ جائز ہے، اس کے بھی 4 فلور ہیں، بیسمنٹ ہے، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے اور ٹاپ روف ہے، اس سب کو مسح کہہ سکتے ہیں، اور اس میں طواف کرنا جائز ہے۔ یہ اس صحیح کے فرسٹ فلور کا ایک امیج ہے۔ فرسٹ فلور پہ میرے خیال میں زیادہ آسان ہوتا ہے، چڑھائی اترائی نہیں ہے تو زیادہ آسان ہوگا، بہرحال کہیں بھی کریں گے انشاءاللہ جائز ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اور مزید یہ کہ صحیح میں سبز روشنی، پہلے صحیح میں سبز ستون ہوا کرتے تھے، اب وہاں LEDs لگ گئی ہیں، کوئی 50 میٹر کا ایریا ہے اس میں سبز روشنی ہے، اس میں مردوں نے ذرا تیز ہلکی جاگنگ کی شکل میں اور عورتوں نے نارمل چلنا ہوتا ہے، عورتیں تیز چلیں گی گناہگار ہوں گی، مرد تیز چلیں گے تو ثواب کا باعث ہے۔ یہ سبز روشنی والے تقریباً 50 میٹر کا ہے، اور دونوں طرف ہے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، دونوں طرف ون ویز ہوتی ہیں، پیدل چلنے کا راستہ ون وے ہے، جانے کا علیحدہ آنے کا علیحدہ۔ اور مزید یہ کہ یوم ترویہ کسے کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کے دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ بسوں پہ بڑے بڑے سٹیکرز لگے ہوتے ہیں ترویہ کے نام پہ، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مینا جانے والی بسیں ہیں حج کے لیے۔ اور وقوف کسے کہتے ہیں، کسی خاص جگہ ٹھہرنے کو وقوف کہہ سکتے ہیں، اسٹے کرنا کہہ سکتے ہیں۔ عرفات میں جب ہم ٹھہرتے ہیں تو وہ وقوف عرفات کہلاتا ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، وقوف مزدلفہ، منا میں ٹھہرے تو وقوف منا، لیکن یہ صرف حج والوں کے لیے، عمرے میں وقوف نہیں ہوتا۔ جمرات یا جمرہ، جمرات جمع ہے، پلیورل ہے، اور جمرہ واحد ہے، یعنی وہ شیطان جہاں کنکریاں مارنی حج کے موقع پہ، عمرے میں نہیں ہے لیکن حج کے موقع پہ جہاں جہاں ہم نے جس وقت پہ کنکریاں مارنی ہیں، کتنی مارنی ہے، کس وقت مارنی ہے، کس دن مارنی ہے، یہ بعد میں ڈسکس ہوگا، ابھی صرف بتا رہے ہیں کہ شیطانوں کی جگہ جس جگہ کنکریاں مارنی اسے جمرات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جمرے کی تصویر ہے، یہ اوپر والی منزل ہے اس کی تصویر ہے۔ مزید اس کے امیجز اچھے والے مزید کلیریفیکیشن کے لیے ہم حج کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کچھ پوچھنا چاہیں تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور کبھی بھی میسج کریں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیوز بھی موجود ہوگی، جب آپ چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔